پیارا سوال ہے. کہتے ہیں جو آگے زندگی آنی ہے اس کی کیا ہم پہلے سے پلاننگ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے پوچھا ہے کہ اکثر دیندار لوگوں میں ایک مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں فیوچر کی پلاننگ کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں کل کی خبر ہے نہیں کہ کل ہونے والا کیا ہے. اس لیے وہ اکثر دیندار لوگ فیوچر کی پلاننگ نہیں کر رہے ہوتے. بس صبح اٹھو، جدھر منہ اٹھایا چل لیے، کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ان کا نکل، شام کو سو گئے اور ہنسی خوشی زندگی اس طرح سے ختم. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط. دیکھو زندگی ایک عمارت کی طرح ہے نا. آپ گھر بنانے سے پہلے نقشہ بناتے ہو، اس کی پلاننگ کرتے ہو، یہ گھر بننے کے بعد پلاننگ کرتے ہو. آپ نے بیگم کے لیے گھر بنانا تھا، بنا دیا آپ نے. کچن اتنا سا اور واش روم اتنا بڑا. اب جب بیگم جس کے لیے بنا رہے ہو اس نے دیکھا، اس کو آیا غصہ کہ بھائی یہ کیا کر دیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ اب تو بن چکا ہے، اب کچن کو بڑھانے کی جگہ نہیں، واش روم کو گھٹانے کی جگہ نہیں. تو دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو پلاننگ کے بغیر کام کرتا ہے. سمجھتے ہیں؟ اور یہ پلاننگ قرآن سے بھی ثابت ہے. 2 آیتیں اس وقت ذہن میں ہیں. ایک حضرت مریم نے، بچہ ابھی پیدا ہوا نہیں، حضرت مریم کی ماں نے پیدا ہونے سے پہلے پلاننگ کی تھی اس بچے کو بنانا کیا ہے، اس کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے. ابھی بچہ بھی نہیں پیدا ہوا اور پہلے سے پلاننگ ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو کے، بڑا ہو کے، شادی کر کے، دادا بن کے، نانا بن کے، مرنے سے پہلے تھوڑی بہت سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کرنا کیا تھا اور کیا انہوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ، مصر میں جب قحط پڑنے والا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے 7 سال کی پلاننگ پہلے والے 7 سال میں کی کہ نہیں کی ہے کہ بھائی ابھی سے اسٹور کر لو تاکہ اگلے 7 سال میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے روٹی ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فیوچر پلاننگ کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ہمیں تو کل کا پتہ نہیں ہے اور پلاننگ ہم 20-20 سال کی کریں، کل مر گئے تو ہماری ساری پلاننگ ضائع. تو یہ بات کافر تو کر سکتا ہے، مسلمان نہیں کر سکتا. کافر کہہ سکتا ہے میں نے 20 سال بعد کی پلاننگ کی تھی، جیسے مائیکل جیکسن کہہ سکتا ہے میں نے تو پلاننگ کی تھی 120 سال زندہ رہوں گا، 80 سال تک میرا لائف اسٹائل یہ ہوگا، پھر 80 سال کے بعد میں اولڈ ہاؤس میں جا کے کیرم بورڈ کھیلوں گا، پھر میں 90 سال کا جب ہوں گا تو صرف لوگوں کو ناچ گانے کے مشورے دیا کروں گا، تھرکنے کے قابل نہیں رہوں گا، اور میری تو ساری پلاننگ کی ایسی کی تیسی. سویا صبح پولیس بھی مجھے نہیں اٹھا سکتی. کافر یہ بات سوچ سکتا ہے، مسلمان یہ بات نہیں سوچ سکتا. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے پلاننگ تو 100 سال کی بھی کرو کوئی پرابلم نہیں ہے. کر کس چیز کی رہے ہو؟ ایسی چیز کی کرو جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو. آپ فائدہ نہ اٹھا سکے تو انسانیت کو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. انگریز ان چیزوں کو نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے بس پلاننگ کرو فائدے کے لیے. اس میں اللہ نہیں ہوتا اس کی ڈکشنری میں. حضرت مریم کی ماں نے پلاننگ کی تھی بچہ پیدا ہوگا، دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جاتا ثواب پھر بھی مل جاتا کہ نہیں؟ ان کی پلاننگ پوری ہو گئی. اشکال کا جواب مل گیا. تو پلاننگ کے بغیر زندگی نہیں گزارنی چاہیے. مسلمانوں میں دیکھو، اور پھر سارے مرتے تھوڑی ہیں. 100 مسلمان فیوچر کی پلاننگ کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. کسی نے آرمی میں آفیسر بننا ہے، کسی نے جج بننا ہے، کسی نے سیاستدان بننا ہے تاکہ میں ملک میں انقلاب لے کر آؤں. 1 لاکھ لوگ پلاننگ کریں گے تو کتنے مر جائیں گے؟ 10,000 مر جائیں گے، 90,000 تو پہنچیں گے نا. اور اگر وہ 1 لاکھ یہ سوچیں یار کیا ضرورت ہے پلاننگ کرنے کی، ہو سکتا ہے کل مر جائیں، تو جو 10 مر گئے بالفرض اور 90 بچ گئے وہ کسی کام کے نہیں ہو. وہ صرف بائکوں میں ویلیاں لگائیں گے، ڈبو کھیلیں گے، گٹکے کھائیں گے، پان کھائیں گے، جو کہ ہو رہا ہے. بھائی کل میں کھانا کھانے گیا، انہوں نے کہا ویڈیو میں ہماری تعریف کرتے ہیں بڑا اچھا کھانا ہے. میں نے کہا یار کھانا بھی اچھا تھا، آپ بھی اچھے ہیں، لیکن اگر میں ویڈیو میں تعریف کروں گا لوگ سمجھیں گے مفتی صاحب اس کے پیسے لے رہے ہیں، کمرشل ہو گئے ہیں، اب اپنے آپ کو کیش کرانا. تو یہ فنکار اداکار کمرشل ہو جائیں یہ برے نہیں لگتے، یہ ٹھیک ہے. علماء اگر کمرشل ہو جائیں تو یہ اخلاقی حلال حرام کی بات نہیں، غیر اخلاقی حرکت ہے. تو صحافیوں کو دیکھ کے یہ تجزیہ کرنا کہ عمران خان غلط ہے یا نواز شریف غلط ہے، نہ صحافیوں کا پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا الا ماشاء اللہ چند ایک کو چھوڑ کر.
اب میں نام ان چند ایک کے لوں گا تو پھر غلط ہو جائے گا نا, پھر میرے پر ایک کہ ان کو کیوں, ہم کیا کرپٹ ہیں, جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ حشر ہوا تھا. آپ نے تجزیہ کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لیں, کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا, کس کو پروموٹ کرنا ہے, کس کو نیچے گرانا ہے, کس کی حمایت کرنی ہے, کس کی, اس کا اصول یاد رکھیں. جب بھی کوئی آپ کے پاس خبر آئے کہ ڈالر اوپر چلا گیا فلاں کی وجہ سے, آپ ماہرین سے پوچھیں, جو ماہرین معیشت, آپ اسٹیٹ بینک میں آپ کا رابطہ ہو سکتا ہے نا, ان سے پوچھیں یار یہ ڈالر کس کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے, اس میں مسٹیک کس کی ہے, سمجھ رہے ہیں. آپ کو اسٹیٹ بینک میں جو لوگ کام کر رہے ہیں نا وہ بتائیں گے, وہ ماہر معیشت ہوتے ہیں. آپ کسی اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں جو آپ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے لیے اچھی تھی یا بری تھی, یہ بات آپ کو آپ کے ملکوں کے جو سفیر ہیں نا دوسرے ملکوں میں, ان سے آپ پرسنلی ملاقاتیں کریں, ان سے پوچھیں کہ یار آپ کا وزیر اعظم پاکستانیوں کے لیے اس ملک میں کیا کر رہا ہے, ذرا رپورٹ پیش کریں. وہ بتائیں گے, یہ خبر ہوگی آتھینٹک. جب تک آپ کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں, اللہ کا واسطہ نہ کسی کو برا کہیں نہ اچھا, کیونکہ قیامت کے دن اس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے اس کے در پہ مت ہو, اس کے پیچھے مت چلو, اس پہ تبصرے مت کرو. اتنا ایک دوسرے کو لتاڑا جا رہا ہے نا, حالانکہ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی. دلیل یہ ہوتی ہے میرے قائد نے یہ فرمایا ہے. وہ بھائی تمہارے قائد تو فرمائیں گے, قائد کی مخالفت میں دلیل کیا ہے, اپوزیشن لیڈر نے ان قائد کے بارے میں یہ فرمایا, بھائی وہ تو فرمائے گا نا, اس کی تو دکان بند ہو رہی ہے. اپنے لیڈروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیڈروں سے پوچھ رہے, یہ ایسے جیسے ساس سے پوچھ رہے ہیں کہ بہو کیسی ہے, اور بہو سے پوچھ رہے ہیں کہ ساس کیسی ہے. یہ کون سا تبصرہ ہو گیا بھائی, یہ کون سا طریقہ ہو گیا. نیوٹرل لوگوں سے, جب تک ہمارے نیوٹرل لوگوں سے رابطے نہیں تھے ہم نے بھی بڑی چوٹیں کھائی ہیں. اب جب جیسے میڈیکل سائنس کا مسئلہ آتا ہے نا, میں صحافیوں سے تھوڑی پوچھتا ہوں, میں ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں. کووڈ-19 آیا تھا, آپ دیکھیں جو میرا پہلے دن تجزیہ تھا آخر تک وہی رہا ہے. کووڈ میں بہت سے لوگوں نے کہا یہودی سازش, یہ سب بکواس ہے, ڈرامہ ہے. لاکھوں لوگ موت کے لک میں, موت کے منہ میں چلے گئے. ہمارا جو پہلے دن سے اسٹیٹمنٹ تھی آخر تک وہی. کیوں؟ جامعۃ الرشید نے رابطہ کیا بڑے بڑے ملک کے ڈاکٹروں سے جو دیندار بھی تھے, اپروچ کی, وہاں تک پہنچے, اندر سے رپورٹیں آئیں وہاں سے سامنے کہ بھائی یہ حقیقت میں بیماری ہے اور یہ دنیا میں وبا کی طرح تیزی سے پھیلے گی, بہت لوگ لقمہ اجل بنیں گے. اور ہوا یہ, دنیا کی معیشت ٹھپ ہو جائے گی, کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ہوا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہی سب کچھ ہوا. تو جب تک میں جب ملیشیا گیا میں وہاں کے سفیر سے ملا ہوں, میں ازبکستان گیا وہاں کے سفیر سے ملا میں. تو میں ملکوں میں جب سفر کر رہا ہوں وہاں کے سفیروں سے پوچھتا ہوں یار اس حکومت نے کیا کیا, پچھلی والی نے کیا کیا. یونائٹڈ نیشن میں تقریر اگر کسی نے کی اس کے کیا اثرات ہوئے دنیا پہ, یہ آپ کو ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑی بتائیں گے. تو جب تک آپ کے پاس آزاد ذرائع سے آپ کو اطلاع نہ ہونا کہ کون کیا کر رہا ہے, اس وقت تک تبصرہ کرنا چھوڑ دیں. سمجھتے ہو؟